کلچرل اینڈ ایٹیٹیوڈنل ڈائیورسٹی کہ ایک تو کلچرل چینج آ رہا ہے، ہر جگہ کلچرل چینج آتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. پاکستان میں جس طرح کا کلچر آج سے 30 ایئرز بیک تھا، آج اس طرح کا کلچر نہیں ہے. تو کلچرز جو ہے گریجولی چینج ہوتے رہتے ہیں، اور اب کلچر زیادہ تیزی سے اس لیے چینج ہو رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ایکسپوجر مل گیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہو گئے. آپ کو اپنے کلچر کی بہت ساری چیزیں جو ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جو زیادہ بہتر ویلیوز ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ کلچرل چینج ہے. جیسے یہ کہ آج کل فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے بھی لڑکیاں بھی صاف لکھتے ہیں اپنے فیس بک کے اسٹیٹس میں ان این اوپن ریلیشن شپ. فار اس اٹ از کوائٹ اسٹرینج. اور پھر اسی طریقے سے ہے وہ آپ جو انٹرنیشنل ویلیوز ہیں کہ ہارڈ ورک کی اور کمٹمنٹ کی اور سچ بولنے کی اور انڈیپینڈنس کی، وہ ہمارے جنریشن کے لڑکوں میں، جو نئے جنریشن ہے ان میں آ رہے ہیں بہت زیادہ. اور جینڈر ایکویلٹی کے اوپر کام بہت زیادہ لوگ اب کنونس ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر لوگ، اور وومن رائٹس کے اوپر بھی کافی کنونس ہو گئے ہیں. خواتین میں خاص طور پہ بہت زیادہ انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آیا ہے، اور یہ پہلی جنریشن ہے خواتین کی جن کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آیا ہے. ورنہ جنریشنز میں ہمارے یہاں عورتوں میں انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ نہیں تھا. اچھا، یہ انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ کہیں پہ پڑھایا بھی نہیں، بلکہ یہ انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ انہوں نے جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے وہاں سے لیا. اور ہمارے مگر میجورٹی آف وومن ابھی بھی وہ ہیں جو اس طرح کے انڈیپینڈنس کو کنڈکٹ کرتی ہیں جو جس کا اسلام آباد میں مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی دے وانٹ کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں تاکہ میل کاؤنٹر پارٹ پہ برڈن نہیں ہو، بلکہ اس کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں زندگی گزار سکیں. اور خدا نخواستہ کبھی لائف میں اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم اسے مینج کر سکتے. تو یہ کلچر کا فرق آ رہا ہے. ایٹیٹیوڈ میں بھی اسی حساب سے فرق آ رہا ہے. پہلے جس طریقے سے ہم لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے بالکل نہیں بولتے تھے یا ان کی بات جیسے ہوتی تھی کوشش کرتے تھے اسی طرح مان لی جائے، اب جو ہے جو جنریشن ہے وہ کوسچن کرتی ہے، بھئی آپ نے جو یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے پیرنٹس ہیں، اوکے وی ول فالو اٹ، بٹ ٹیل می دا لاجک. آج کی جنریشن کو جب تک کہ آپ لاجک نہیں بتائیں گے وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہمارے بہت سارے لاجکس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ سب کلچرل چینج آ رہا ہے. مسجد میں جیسے اب لڑکے 3/4 پہن کے چلے جاتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، اور مولوی صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے تو آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی ایسا ہوتا تھا تو نمازی بھی اس کو دیکھ کر کے ناک بھاؤں چڑھاتے تھے، اور مولانا صاحب بھی عام طور پہ. پھر اس کے بعد مسجد کو لوگ ایکٹیویٹی پلیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپ اور امریکہ میں چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماسک از این ایکٹیویٹی پلیس، اب یہ چیزیں پاکستان میں بھی تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. تو یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ نئی نسل آج جنریشن آتی ہے پرانی جنریشن کو ریپلیس کر دیتی ہے اور دنیا آگے بڑھتی ہے. تو جن لوگوں کو اس چیز کا خوف ہو کہ بھئی ہم کہیں ریپلیس نہ ہو جائے، دے شوڈ ورک ہارڈر، دے شوڈ لرن نیو تھنگس. لیکن ایک جرنل ایٹیچیوڈ دیکھا گیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو نئی چیزیں سیکھنے میں لوگ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ دیٹ کازز دا ڈاؤن فال آف دا انڈیویجول. پھر دیکھیے یہاں پہ انہوں نے ڈومیسٹک پارٹنر کا ذکر کیا. اب یہ دنیا میں بہت ہی زیادہ ایکسیپٹیبل ٹرم ہو گیا ڈومیسٹک پارٹنر. ورنہ تو سیدھے سیدھا آپ کے جو ہے وہ لائف پارٹنر ہوتے تھے، میرڈ کپلز ہوتے تھے. اب یہ جو ہے وہ ڈومیسٹک پارٹنر ہو گئے وچ از اے نیو ٹرینڈ. اور ڈومیسٹک پارٹنر میں اللہ معاف کرے LGBT وغیرہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جس کو ورک پلیس میں یورپ اور امریکہ میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں پاکستان میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں تو اب اسے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ڈومیسٹک پارٹنر جو ہیں وہ یہ ہیں، میل کے میل ہیں، فیمیل کے فیمیل ہیں، یا میل کے فیمیل ہیں. اس طرح بھی ڈومیسٹک پارٹنرز ہیں. تو ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے آرگنائزیشنز ان کو اپنے نیڈ، اپنے جو پیکیجز ہے ری اورینٹ کر رہی ہے. پھر ایک اور دنیا میں بہت زیادہ بڑا ٹرینڈ آ رہا ہے، دیٹ از آف گیسٹ ورکرز. گیسٹ ورکرز بیسیکلی کہتے ہیں امیگرینٹس کو. امیگرینٹس آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ میں تو بیسیکلی چونکہ ہیومن ریسورس کی شارٹیج ہے اس وجہ سے وہ ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں. اور سرٹن ایریا میں تو بہت زیادہ شارٹیج ہے، اس لیے اس ایریا کے لوگوں کو بہت زیادہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. سعودی عرب میں تو جرنلی اسکلز کی اسکیئرسٹی تھی، یعنی گلف کنٹریز میں، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انڈکٹ کیا، فرام آل اوور دا ورلڈ انڈکٹ کیا. جو ورکر کلاس ہے انہوں نے ایشیا سے انڈکٹ کیا، جو مینیجریل کلاس ہے وہ یورپ اور امریکہ سے انڈکٹ کیا. اب ناؤ دے آر ریورٹنگ اٹ بیک، کیونکہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے دے آر ریئلائزنگ کہ وی کین ناٹ سپورٹ اوور 30 million population with government welfare and government schemes, so they have to be at their own.
So they have started the process of Saudization in Saudi Arabia, and in the same way Kuwaitization in Kuwait and different countries वो ये कर रहे हैं ताकि वो लोकल लोग कंट्रोल को मैनेज कर सके, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन कम है और जो गेस्ट वर्कर्स हैं वो उनसे ज़्यादा है, तो अब वो उसको ज़ाहिर है कि ठीक तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, खुद मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर इमिग्रेंट्स का जो इशू है वो ये कि इमिग्रेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, उनको आपके कल्चर में ज़रूरी नहीं कि एब्जॉर्ब हो सके, और अगर एब्जॉर्ब होते भी हैं तो सिर्फ एक लेवल तक एब्जॉर्ब होते, वो अपना जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, इमिग्रेंट्स जो यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो उनको तो वो फिर अल्टीमेटली नेशनलिटी दे देते हैं, इसलिए इन लोगों की ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनके कल्चर में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज दे नो कि दे विल लिव देयर एंड देयर जनरेशंस विल लिव देयर, जो प्लान है उसके मुताबिक। तो वहाँ पे जो है इमिग्रेंट्स का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और जो सऊदी अरब में इमिग्रेंट्स होते हैं उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बिकॉज दे नो कि अगर वो बहुत अरसे तक भी वहाँ पे काम करेंगे तो उनको एज ए लोकल नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जापान है, जापान में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ख़ासतौर पर मैनुअल वर्क के लिए तो वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है। जो डोमेस्टिक जो हार्ड वर्क के काम होते हैं, नौजवानों के काम होते हैं, उनमें वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है, अनस्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लेकिन जापान की पॉलिसी नहीं है कि वो इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को इनवाइट करें, उनका एक अपना कल्चर है एंड दे वर्क ऑन दैट कल्चर एंड दे वांट टू प्रिजर्व दैट कल्चर, और ये इतना क्लोज कल्चर है कि इसको दूसरे लोग आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हालांकि बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है। लेकिन इसी वजह से आप देखेंगे जापान में इमिग्रेंट्स बहुत कम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैव ह्यूज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इमिग्रेंट्स। अभी उन्होंने थोड़े थोड़े से वर्कर्स लेने शुरू किए हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। तो जापानीज ना फॉरेनर को अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, ना ये खुद माइग्रेट होकर के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, बल्कि जापानीज जापान में ही पैदा होता है, जापान में ही मरना पसंद करता है। एंड एस्टॉनिशिंगली इंटरनेशनल कल्चर के बारे में जो उनकी नॉलेज है दुनिया के किसी भी नेशन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये हर एक की अपने अपने अप्रोचेज हैं कि किस तरीके से वो गेस्ट वर्कर्स को हैंडल करते हैं।